وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا. وی ہیو ٹو ایکسپٹ. اب اس آیت کو لے کے کہتے ہیں دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے، غوث و خواجہ مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا. تو آپ ان سے یہ پوچھیں کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول تمہارے مددگار. اب اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگلا حصہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں. پھر فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، جبریل علیہ السلام مددگار ہیں، نیک مسلمان صالح المؤمنین مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں، اللہ ہی نے تو فرمایا. اب کیا پتا چلا ہم اہل سنت والجماعت تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیتوں پر ایمان رکھے اور بعض کو جھٹلا دے، جیسے آج کل کے وہابی نجدی فالوورز کرتے ہیں ان کی مرضی کے تو دیکھیں یہ ہمیشہ سے آیت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تمہارے مددگار ہیں، جبریل تمہارا مددگار ہے اور نیک مومنین مددگار ہیں. حالانکہ آیت کو غلط طریقے سے یہ پیش کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، یعنی اس کا مددگار اللہ ہے، اس کا مددگار جبریل ہے اور نیک مومنین ہے، نیک مومنین ہے. تو یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نیک مومنین بھی مددگار ہیں، جبریل بھی مددگار ہے، لیکن یہ پورا سیاق نہیں بتاتے. پورا سیاق اس طریقے سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا دیگر ازواج مطہرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی راز کی بات بتائی تھی. وہ راز کی بات اس بیوی نے دوسری بیوی سے کھول دی. اللہ نے رسول پر وحی کو نازل کیا. جب وحی نازل ہوئی تو بتایا کہ آپ کے راز کی بات بیوی نے دوسری سے کھول دی. تب رسول اللہ نے اپنی بیوی سے اس بات کی وضاحت کی کہ آپ کو میں نے ایک راز کی بات بتائی تھی، آپ نے ایک دوسرے سے کھول دی. تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس نے بتایا جس کو سب کی خبر ہے. یہ سورۃ تحریم کی آیت ہے، 1 سے لے کے 4 5 6 7 8 تک جب آپ پڑھیں گے مفہوم مل جائے گا. تو اب اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی دونوں بیویوں تمہارے دل میں کجی آ چکی، اگر تم نے دوبارہ سے ایسا کام کیا تو جان لیجئے ہوا مولا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار اللہ ہے، و جبریل اور جبریل مددگار ہے، وصالح المؤمنین اور نیک صالح مؤمنین مددگار ہے. یہاں پر رسول اللہ کا مددگار کہا گیا ہے، نہ کہ امت کا مددگار کہا گیا. مثلا عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ ہو کی ضمیر سنگولر کے لیے ہوتی ہے، ہما کی ضمیر ڈوول کے لیے ہوتی ہے، اور ہم کی ضمیر یہ ہوتی ہے پلورل کے لیے. تو اگر وہاں پر ایسا ہوتا ہوا مولا ہم، یعنی تم پلورل کا مددگار اللہ ہے، تب تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں یہاں امت بھی مخاطب ہے. یا یہ یوں ہوتا ہوا مولا ہما، وہ تم دونوں کا مددگار ہے، یعنی ڈوول. لیکن اللہ نے نہ مولا ہما کہا، اللہ نے نہ مولا ہم کہا، اللہ نے کہا ہوا مولا ہو. یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تم نے جو راز کی بات بتائی تھی تمہارے دل میں کجی آ چکی، آئندہ ایسا نہ کرنا. اگر ایسا دوبارہ کیا تو جان لو رسول اللہ کا مددگار اللہ ہے، رسول اللہ کا مددگار جبریل ہے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. تو اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کی بھی نفی ہو گئی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ مختار کل ہیں، ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں. تو یہاں تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو رسول کا مددگار بنایا ہے، نیک مومنین کو رسول کا مددگار بنایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مختار کل کی بھی نفی ہو گئی، اور یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ یہاں ہو کی ضمیر رسول اللہ کے لیے ہے، نہ کہ امت کا مددگار کہا جا رہا ہے، نہ کہ امت کا مددگار. اچھا اگر مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے
کہ آگے جو لفظ ہے وہ صالح المؤمنین، اور نیک صالح مؤمنین تمہارے مددگار ہے. تو ذرا بریلویوں سے پوچھو کیا بریلوی جماعت کے اندر کوئی نیک صالح ہے یا نہیں؟ تو وہ کہیں گے ہے. تو جو نیک صالح ہے وہ خود کی کیسے مدد کرے گا؟ اللہ فرما رہا ہے نا نیک صالح مومنین تمہارے مددگار ہیں. تو جب بریلوی میں خود نیک صالح ہیں تو وہ دوسرے سے کس سے مدد مانگیں گے؟ خود کی مدد کیسے کریں گے؟ اگر یہی دلیل ہے نا کہ نیک صالح مومنین مددگار ہیں تو بھائی بریلوی کے اندر متعدد نیک لوگ ہوں گے نا، تو پھر وہ دوسروں کو کیوں پکارتے؟ خود کو پکار لے، کیونکہ تم نیک ہو، اللہ نے نیک کو پکارنے کو کہا ہے، تو خود کو کیسے پکاریں گے؟ اتنے میں پھکی دیواں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ اور امام بخاری نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بھی ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں سو رہے تھے تو چھاتی پر چٹائی کے نشان آ گئے، کندھے پر چٹائی کے نشان آ گئے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزے لے رہے ہیں اور آپ کے کندھے پر چٹائی کے نشان. تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر بن خطاب کو جنت کی یاد دلائی. اس حدیث میں آگے ہے کہ اگر آپ کو آپ کی ازواج نے ستایا ہے تو جان لیجئے رسول اللہ آپ کا مددگار اللہ ہے، آپ کا مددگار جبریل ہے اور نیک صالح مؤمنین ہیں. امام مسلم امام بخاری اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو لے کے آئے ہیں. اگر نیک صالح مؤمنین مراد ہے تو وہ صحابہ جو زندہ ہیں اور اللہ کے رسول کے مددگار ہیں. یہ ہے حدیث. اس سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو یہ غلط معنی نکالتے ہیں. دوسری یہ آیت پیش کرتے ہیں بڑی دھڑلے سے. وہ آیت کون سی ہے؟ وہ سورہ مائدہ کی ہے. اس میں کیا ہے کہ تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا مددگار اللہ ہے، رسول ہے اور مومنین ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ مددگار، رسول مددگار، نیک مومنین مددگار. تو جان لیجئے وہاں پر بھی جو ہے مددگار کا معنی نہیں ہوا، وہاں لفظ ولی سے مراد دوست ہے. دیکھیں ان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی. انہوں نے طبیان القرآن میں جب اس آیت کی تفسیر کی تو شیعوں کا رد کرتے ہوئے انہوں نے لفظ ولی کا معنی دوست کیا، کیونکہ شیعہ حضرات لفظ ولی سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت و خلافت کو ثابت کرتے ہیں، جبکہ غلام رسول سعیدی نے کہا کہ یہاں پہ لفظ ولی کا معنی امامت و خلافت نہیں ہے، لفظ ولی کا معنی یہاں پر جو ہے وہ دوست ہے. تو یہی معنی درست ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے جب چلیں گے 50 نمبر سے لے کر تو وہاں پر یہ چیز مذکور ہے کہ لا تتخذوا، تم اپنا دوست مت بناؤ کن کو؟ یہود اور عیسائی کو، یہود و نصارہ. آپ یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ. دوست کس کو بنانا ہے؟ وہ اللہ ہے. کس کو بنانا ہے؟ وہ رسول ہے. اس آیت کی تفسیر کے اندر بھی امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر لے کر آئے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ان کی قوم نے بڑا ستایا اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں نبی کے پاس آنے کے لیے اجازت نہیں دیتے تھے. تب اللہ نے کہا کہ تم فکر مت کرو، تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارا مددگار رسول ہے اور اس کے صاحب ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں جو یہ آیت فٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی دلیل نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی نفی ہے اور مختار کل کی نفی ہے. جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ.